اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، قابلیت اور کردار دونوں زندگی میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ قابلیت آپ کو بلندی تک پہنچاتی ہے، جبکہ کردار آپ کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے۔ معزز ناظرین، لیا چک نمبر 252 علی ویر منافق کوڈو اور اس کی بیوی ہمیرا منافقہ ماچن کو تو آپ بخوبی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ آج کل وہ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ آج کا تھمبنیل تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ماچن کیسے اپنے گھر کی دہلیزوں میں بیٹھی ہے، پریشان حال، اور اس کے سامنے ہے اس کا بیگ، اس کی کپڑوں والی بشکی اور گٹھری جو وہ لے کر دس دس سے ٹھوکریں کھا کر آئی ہے، اور یہاں بیٹھ کر وہ کہتی ہے کہ گھر کو دیکھ کر دل خون کے آنسو رویا۔ ایسا تو بی بی ہونا ہی تھا، جیسی نیت ہو ویسا ہی پھل ملتا ہے۔ تم پاکستان میں ادھر پھپھو پھپھو کرتی پھر رہی ہو، اور علی ویر منافق کوڈو دیس پردیس میں پھپھو ڈھونڈ رہا ہے، کیونکہ پہلی پھپھو تو پرانی ہو گئی ہیں، اور اب یہ نئی پھپھیوں کی تلاش میں ہے، کیونکہ اب کوئی پھپھو ان کے گھر نہیں آتی۔ وہ سب لوگ ان کی حرکتوں سے انہیں چھوڑ چکے ہیں۔ یہ اپنی مرضی سے ان کے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی مرضی سے آ جاتے ہیں، جس کو تاریخ اور ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ اپنی مرضی سے آئے، اپنی مرضی چلے۔ علی ویر منافق کوڈو اور ہمیرا منافقہ ماچن اس کی بیوی، یہ دونوں مفت خورے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کا لالچ اور ہرس دیکھیے۔ ایسے ناشکرے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ گاؤں میں تو انہیں اب کوئی نہیں پوچھتا، کیونکہ ایسے ناشکرے لوگ ہمیشہ اسی طرح بے چین رہتے ہیں۔ ایسے لوگ جب کسی دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، ان کا پیٹ تو بھر جاتا ہے، لیکن آنکھ میں پھر وہی بھوکا پن۔ اور پھر علی ویر منافق کوڈو اور ہمیرا منافقہ ماچن، ان دونوں میاں بیوی کی کیا بات ہے۔ انہیں تو گھر کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، انہیں تو عادت ہے لوگوں کے گھروں میں جا کر کھانا، اور پھر وہاں یہ کھانے پر ایسے ٹوٹتے ہیں کہ کچھ نہ پوچھئے۔ اسی سے ریلیٹڈ آج میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کسی بستی کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اسے ایک ساتھ بہت سارے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آئیں۔ بادشاہ کو ایک ساتھ اتنے سارے کتوں کا اکٹھے بھونکنا بہت ناگوار معلوم ہوا۔ اس نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کتے اتنا کیوں بھونک رہے ہیں؟ جس پر وزیر نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، وہ کتے بھونک نہیں رہے بلکہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ بادشاہ بہت صحیح دل تھا، اس لیے کتوں کا بھوکا رہنا وہ اپنی توہین سمجھتا تھا۔ اس نے فوراً اپنے وزیر کو حکم دیا کہ پورے شہر میں اعلان کروا دو کہ کل فلاں وقت کے مطابق سب لوگ اپنے اپنے کتے کو لے کر دربار میں حاضر ہو جائیں۔ معزز ناظرین، اگلے روز بادشاہ نے تمام کتوں کے لیے اعلیٰ قسم کا کھانا تیار کروایا، اور وقت کی پابندی کے پیش نظر تمام لوگ اپنے کتوں کو لے کر دربار میں حاضر ہو گئے۔ اب کھانا تیار ہو چکا تھا، اور کتوں کے لیے دسترخوان پر رنگ برنگ کے کھانے سجا دیے گئے، لیکن جب کتوں کو کھانے کے لیے چھوڑا تو تمام کتے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے۔ کسی کتے کا پاؤں کسی دوسرے کے منہ میں، کسی کی گردن دوسرا کتا دبوچے ہوئے تھا، کوئی کتا دوسرے کتے کی دم کاٹ رہا تھا، تو کوئی کتا دوسرے کتے کا کان چبا رہا تھا۔ کتوں کی اس حرکت کی وجہ سے دربار اور دسترخوان دونوں خون سے لہو لہو ہو چکے تھے۔
ہر طرف خون نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ اتنے لذیذ اور عمدہ کھانے ہونے کے باوجود کتے آپس میں ایک دوسرے کے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہوئے ایک دوسرے کا بدن کیوں نوچ رہے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، جس پر وزیر نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، یہ کتے ہیں اور اپنا کتا پن تو دکھائیں گے جیسا کہ وہ اپنا کتا پن دکھا رہے ہیں، کیونکہ ایسا کرنا ان کی عادت اور ان کی فطرت ہے، اور یہی کتا پن ان کی اصل پہچان ہے، جسے نفسا نفسی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں، لیکن اس بیماری کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب سینماؤں، کانفرنسوں، سیمیناروں اور دوسری تقریبات کے بعد کھانا کھلتا ہے۔ وہاں پر لوگ کھانے پر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں اور یہ تاثر مل رہا ہوتا ہے کہ جیسے آج ہی ان لوگوں نے کھانا دیکھا ہے، انہوں نے کبھی کھانا کھایا ہی نہیں، آج ہی انہیں کھانے کو ملا ہے۔ تو سیم حالت لیا چک نمبر 252 علی ویر منافق کوڈو اور اس کی بیوی ہمیرا منافقہ ماچن کا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں لمبے لمبے سفر کے جا کے گھس جاتے ہیں، پھپھو پھپھو کہتے ہوئے، جس کو تاریخ اور ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ مان نہ مان میں تیرا مہمان، اور پھر جہاں تک ہو سکے یہ جونک کی طرح ان کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں۔ معزز ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ میاں بیوی علی ویر منافق کوڈو اور اس کی بیوی ہمیرا منافقہ ماچن جہاں کہیں بھی جاتے ہیں بالکل خالی ہاتھ۔ تحفے یا تحائف یہ صرف اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں کو دیتی ہے، لیکن دوسروں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اور جب کبھی ان کے گھر میں کوئی آتا ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ ان کے لیے وہ کیا لے کر آئے ہیں۔ ان دونوں کی نظر ان کے تحائف پر ہوتی ہے یا ویڈیو بنانے کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کی میزبانی کے لیے، اسے کچھ معلوم نہیں۔ لیکن جب اس کے بہن بھائیوں نے آنا ہوتا ہے تو ان کے لیے یہ بڑھ چڑھ کر سب کچھ کرتی ہے۔ ماچن اور کوڈو یہ دونوں وہ میاں بیوی ہیں جنہوں کہندے نے پنجابی کہ لتھی چڑی دا کوئی پتہ نہیں۔ باقی سب چیزوں میں یہ بڑے ہوشیار ہیں۔ جیسا کہ علی ویر منافق کوڈو کی منہ بولی بہن ان کے گھر آئی، کچھ تحفے اس نے اپنی مرضی سے خریدے، کچھ انہوں نے خود کہہ کر اس سے چیزیں منگوائیں، اور پھر تحفے تحائف لے کر ساتھ ہی اسے سنا دیا کہ ہماری تو اپوائنٹمنٹ ہے ہاسپٹل میں، ہمیں وہاں جانا ہے، اور جانے سے پہلے اسے کہہ کر اس سے فریج خریدی۔ ان کے گھر میں سیڑھیوں کے پاس جو لال رنگ کی فریج ہے، ریڈ کلر، یہ فریج ماچن نے اس کے ساتھ جا کر خریدی مانگ مانگ کر، اور دوسرے دن اسے بغیر کچھ تحفے تحائف دیے بائے بائے کہہ دیا۔ آپ سب نے دیکھا کہ ماچن نے اس کے آنے پر اور اس کے جانے پر کیا کیا تماشے نہیں کیے۔ اور اب یہ لمبے سفر پر پھپھو کے گھر کس لیے گئی تھی؟ یہ وہی پھپھو ہے، وہی ملکہ آپی ہے کہ ماچن نے انہیں اپنے بھائی کی شادی پر نہیں بلایا تھا۔ اس وقت انہیں پھپھو یاد نہیں آئی۔ اس میاں بیوی کا یہی وتیرہ ہے، منہ اٹھایا اور چل پڑے۔ یہ کوڈو اور ماچن دونوں میاں بیوی بہت لالچی، کنجوس اور مفت خورے ہیں۔ ہرس اور لالچ، اس کے لیے حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 بیڑیے جو ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اس قدر فساد برپا نہیں کرتے جس قدر انسان دولت اور مرتبہ کی ہرس اور لالچ میں اس دنیا میں فساد کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہسٹری ان الفاظ میں یاد کرتی ہے کہ کچھ لوگ
آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہو اور ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ان لوگوں میں تو ذاتی مفاد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اور ایسے لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔